الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 تا 68 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 تا 68 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فلا وربک، سو قسم ہے تیرے رب کی. فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی. لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو منصف بنا لیں. فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں، یا ان کاموں میں جن میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ لوگ نہ محسوس کریں اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، حرجم، کوئی تنگی. پھر یہ لوگ نہ محسوس کریں اپنے دلوں میں، اپنے جیوں میں، اپنے نفسوں میں حرجن، کوئی تنگی. مما، اس فیصلے میں، ان کاموں میں، قضیت، کہ جو آپ نے فیصلہ کیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل سے اسے تسلیم کریں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لوگ ان پر، اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے یہ بات کہ ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم لوگ قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. او خروجوا من دیارکم، یا
نکلو تم لوگ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو یہ لوگ نہ کرتے اسے، الا قلیل منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے، ولو انہم فعلوا اور اگر بے شک یہ لوگ کریں، ما یوعظون بہ وہ کام کہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، لکان خیرا لہم البتہ بہتر ہوگا ان کے لیے، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت قدم ہوگا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت ہم دیں گے ان لوگوں کو من لدنا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، اجرا عظیما بڑا اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ان لوگوں کو صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے۔ پیچھے آیات کریمہ کے ضمن میں آپ احباب سن چکے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی شخص کی ایک بالش بھر بھی کسی چیز کو چرایا، چاہے زمین ہی کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اس چرائی ہوئی چیز کو وہ شخص میدان محشر میں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرے گا لوگوں کے سامنے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عراقی مسواک بھی چوری کی ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے ضمن میں بتلایا کہ لہٰذا جو زمینوں میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیکر کے درخت، نیم کے درخت، زیتون کے درخت، اور اسی طرح پر وہ درخت کے جن کی مسواکیں کی جاتی ہیں، اگرچہ مسواک کرنا محبوب ترین عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر مالک زمین کی اجازت کے بغیر اس کے درختوں سے مسواک کو کاٹا یا شاہراہوں پہ لگے ہوئے درختوں سے مسواک کو متعلقہ افسر کی اجازت کے بغیر کاٹا تو اس مسواک کا استعمال کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ اجازت لے لی جائے۔ اور جس طرح کندھوں پر اٹھائے پھرے گا، اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ایک مسخرہ شخص کہنے لگا تو کسی شخص نے ایک اونٹ کو چوری کیا تو کیا وہ 5 اونٹوں کو، 10 اونٹوں کو، 20 اونٹوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرے گا؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے جسموں کو اتنا چوڑا کر دے گا کہ اگر اس کے کندھوں پر ایک گھوڑا 3 دن تک دوڑ لگائے تو دوسرے کنارے تک نہ پہنچ سکے۔ اور فرمایا کہ اس قدر ان کے جسموں کو چوڑا کر دیا جائے گا کہ احد پہاڑ کا جتنا وجود ہے اتنے اس کے جسم کی بناوٹ ہوگی، وسعت ہوگی کہ احد پہاڑ پر بیٹھے تو پورا کا پورا احد پہاڑ اس کے جسم کے نیچے چھپ جائے۔ تو اب اس پر چاہے کتنے مرضی اونٹ دوڑا لو، کتنے مرضی جانور دوڑا لو، تو احد پہاڑ کتنا بڑا ہے جنہوں نے دیکھا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جہنمیوں کی یہ حالت ہوگی
تو لہٰذا چوری کرنے سے، کسی کی ناجائز جگہ پر قبضہ کرنے سے، کسی کے زمین کا ناجائز طریقے سے استعمال کرنے سے، فصلوں کا درختوں کا بغیر اجازت کے استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، سخت وعید ہے۔ پھر پچھلی حدیث مبارکہ میں واقعہ جو بیان کیا گیا یہودی اور ایک منافق شخص کا، کہ بشیر نامی منافق شخص کا زمین پر یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی اور منافق شخص میں جو جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو کو سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر رضاعت کا اظہار نہ کیا، اور فیصلے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ لے جایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور جوش میں آئے، اور گھر سے تلوار لا کر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک تم لوگ منصف نہیں بنا لو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنا لو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بغیر کیل قال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو تسلیم نہ کر لو گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ یہاں پر واو قسمیہ ہے اور لام جو ہے وہ زائدہ ہے، وہ لام زائدہ ہے۔ حرف قسم ہو یا لفظ قسم ہو تو ان کے شروع میں لام آ جائے تو اس لا کا معنی نہیں ہوتا، معنی نہیں کیا جاتا۔ جس طرح کہ سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر والے کی۔ یہاں پر لام جو ہے اضافی ہے، زائدہ ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی فلا وربک لا زائدہ ہے، تو حرف قسم کے شروع میں اگر لام آ جائے تو اس لام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، معنی نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر لام اضافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اپنے وجود کی، قسم کھانے والی ذات پوری کائنات کی خالق و مالک و رازق ہے، اور وہ فرما رہے ہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو منصف نہ بنا لیں۔ یحکم، ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے حکم۔ حاکم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بات کو خوشی سے قبول کرے یا ناخوشی سے قبول کرے۔ جس طرح قاضی عدالتوں میں جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو جس کے متعلق حق میں یا مخالفت میں فیصلہ ہو جائے تو اسے قبول کرنا پڑے گا، چاہے تو خوش دلی سے قبول کرے چاہے ناخوش دلی سے قبول کرے۔ تو جو خوشی اور ناخوش دلی سے قبول کی جائے بات اسے کہا جاتا ہے حاکم، اور جو خوشی سے قبول کی جائے بات بغیر چون چاں کیے، بغیر قیل قال کیے، بغیر جو بات خوشی سے قبول کی جائے اسے کہا جاتا ہے حکم۔ تو یہاں پر یحکمون کا ترجمہ ہم حکم والا کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو عمل کو خوشی سے، دل کی خوشی سے قبول کریں، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کن کاموں میں قبول کرے؟ فیما شجر بینہم، ان کاموں میں جن میں ان کے آپس میں اختلافات ہو جائے، ان تمام کاموں میں۔ اب وہ اختلاف سے متعلقہ ہوں، دین سے متعلقہ ہوں، دنیا سے متعلقہ ہوں، اور وہ جو ہے
کسی کی جائیداد سے متعلقہ ہو، کسی کے مکان کے متعلقہ ہو، کسی کے کپڑوں سے متعلقہ ہو، کسی کی گاڑی سے متعلقہ ہو، کسی کے مکان سے متعلقہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، غرض یہ تمام کاموں میں، تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو بغیر قیل کال کیے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس شخص کے لیے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین سے بڑھ کر، اولادوں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر جب تک دلوں میں نہ آ جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا مدار ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے، وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی مجھ سے نفرت کرے، تو پھر مجھے دوسروں سے نفرت کرنی چاہیے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری چیز کو چورائے، تو کیا میں دوسروں کی چیز کو چرانے کو پسند کروں گا؟ دوسرے پسند کریں گے کہ ہماری چیز چرائی جائے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے گالی دی جائے، کیا دوسرے پسند کریں گے کہ اسے گالی دی جائے؟ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے اچھا کھانا ملے، اچھا لباس ملے، اچھے جوتے ملے، تو میرے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کو اچھا پہننے کو ملے، اوڑھنے کو ملے، اور اچھی سواری ملے، اچھے مکان ملے۔ تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی میرے اچھے مکان پر سے نفرت کرے، اچھے مکان کے مل جانے پر حسد کرے، بغض رکھے، تو میں دوسرے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو غرض یہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اپنے لیے ہم لوگ پسند نہیں کرتے میری غیبت کی جائے، تو دوسروں کی بھی غیبت نہ کی جائے۔ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ بھئی حسد میرے متعلق نہ کیا جائے، تو دوسروں سے بھی حسد نہ کی جائے۔ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ تعلقات کو ختم کیا جائے، تو دوسروں سے بھی اسی نظریے پر رکھا جائے کہ وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان سے دوریاں اختیار کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مدار یہ بتلایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ہر اچھی چیز کو ہر انسان پسند کرتا ہے، تو ہر اچھی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آج معاشرے میں یہ اس چیز کی قلت ہے، کمی ہے، تو ہم دوسروں کے لیے نقصان کو تو پسند کریں گے، تکلیف کو تو پسند کریں گے، نقصان پہنچائے جانے کو تو پسند کریں گے، مال کی اس کے کثرت مل گئی، فراوانی مل گئی تو ہم اس پر تو نفرت کریں گے، حسد کریں گے، لیکن اس پر خوشی کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مدار، اللہ رب العزت نے ایمان کا مدار یہی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنایا جائے اور ہر اس کام کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا یا کرنے کا حکم دیا، اب وہ چاہے کام، عمل عقیدے سے متعلقہ ہو، اب وہ چاہے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے متعلقہ ہو، اب چاہے وہ کا عمل معاملات سے متعلقہ ہو، اخلاق سے متعلقہ ہو، ہر عمل کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، تو قال ہو، تقریر ہو، فعل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہیں؟
تو فرمایا کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کے دل میں آپ کی جان سے بھی بڑھ کر میری محبت آ جائے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت اختیار فرما کر پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے آپ کی محبت میں، جان بھی قربان ہے آپ کی ذات کے لیے، آپ کے وجود کے لیے۔ تو یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت۔ تو آج جو ہے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بگاڑ کس طرح پیدا کیا جا رہا ہے کہ بعض فرقے ایسے نکل آئے کہ وہ کبھی تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نفرت کی آگ سلگاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ یعنی منکر حدیث کے حوالے سے لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی فقہاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کبھی اولیاء اللہ، علماء اکرام، نیک صالح، شہداء، ان کے متعلق جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے نفرتیں گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور چند ٹکوں کی خاطر میڈیا والے جو ہے نفرت کی آگ ایسی سے لگاتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ، یہ دیندار طبقہ آپس میں لڑ کر بھیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور منتشر ہو جائے، اور ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کا دین یہ کمزور ہو جائے۔ تو منکر حدیث کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے۔ بھئی حدیث کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کس طرح دین سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کرنی کس طرح ہے؟ یہ کس کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنی ہے؟ کتنے وقت کی کرنی ہے؟ 5 وقت کی کرنی ہے؟ کس طرح پڑھنی ہے؟ کتنی رکعت ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ کتنے سنن ہیں؟ کن اوقات میں پڑھنی ہے؟ یہ معلوم ہے؟ قرآن کے ذریعے پتہ چلا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں صرف یہ حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھلایا کہ فجر کی نماز کا فلاں وقت ہے، ظہر کی نماز کا فلاں وقت ہے، عصر کی نماز کا فلاں وقت ہے، مغرب و عشاء کی نمازوں کا فلاں وقت ہے، یہ ممنوعات نماز کے اوقات ہیں، یہ جو ہے نماز کے پڑھنے کے اوقات ہیں، یہ اتنی رکعات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھلایا۔ حدیث کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم دین میں کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرو۔ اب اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کس طرح کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے شروع کرنے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کرو، کس طرح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرنی ہے، اس طرح دوڑنا ہے، یہاں سے دوڑنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنے سونے پر کرنی ہے، کتنی کرنسی پر کرنی ہے، کتنے روپے پر کرنی ہے، کتنے مکاناتوں پر کرنی ہے، کتنی جائیدادوں پر کرنی ہے، کتنے فصلوں پر کرنی ہے، کتنی پیداوار پر کرنی ہے، کتنی گندم پر کرنی ہے، کتنے اناج پر کرنی ہے، کتنے چاول پر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھلایا۔ تو منکر حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بغیر کہتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھ گئے، قرآن کے ساتھ قرآن ہی کی ہمیں ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لائے بغیر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہوں۔ مومن ہونے کا دعویٰ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرے، اور تسلیم کرنا یہ ہے کہ میں دیکھوں میری زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، میرا اوڑھنا بچھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے، میری وضاقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، میرے جسم پر لباس سنت جو ہے علماء صلحاء اور نیک لوگوں والا ہے یا انگریزوں والا ہے، میرے جو ہے چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے یا میرا جو ہے انگریزوں کے طریقوں کے مطابق ہے۔ من چاہی زندگی گزار رہا ہوں یا رب چاہی زندگی گزار رہا ہوں، تو رب چاہی زندگی وہ ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق چلے، اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو زندگی گزرے وہ رب چاہی نہیں ہے، وہ من چاہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے
فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنا لو، حکم نہ بنا لو، خوش دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو قبول نہ کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو قبول نہ کر لو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا جب تم نے ایسا کر لیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو، زندگی کو، معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، عقائد میں، تو پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں گے یہ لوگ اپنے دلوں میں کچھ بھی تنگی مما قضیت، ان کاموں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے۔ اب انہوں نے اعتراض کیا تھا منافق نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سن کر پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کے جو ہے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ برادری والے آئے کہ ہم تو یہ تو مومن تھا اور یہ جو ہے اعتراض کرنا مقصد نہ تھا، فیصلے پر تنقید کرنا مقصد نہ تھا۔ اب وہ ہیلے بہانے کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ رب العزت تو جانتے تھے نا کہ پکا مسلمان تھا یا کچا مسلمان تھا، تو کچا مسلمان تھا اور پکا کافر تھا، تو اللہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو کس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منکر ہو گیا۔ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل سے تسلیم کرے۔ جو کھلے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کرے گا، دین کو قبول کرے گا، تو وہ کبھی اپنی زندگی میں کچھ بھی تنگی محسوس نہ کرے گا، کوئی پریشانی محسوس نہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پھر نوازیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم ان لوگوں پر لکھ دیتے کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل پڑو اپنے گھروں سے، اب کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی پراپرٹیاں ہیں، کتنے بنگلات ہیں، اللہ رب العزت فرما دیں تمہیں یہ حکم کر دیں اب یہ تمہاری زندگی بھر کی محنت ہے، یہ گھر، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، چھوڑ دو ان گھروں کو، چھوڑ دو ان گاڑیوں کو، چھوڑ دو ان جائیدادوں کو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو کیا تم یہ کام کرتے؟ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دیتے تو ما فعلوہ، تم یہ کام نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے یہ کام کرنے والے ہوتے، لیکن بہت زیادہ ایسے ہوتے جو اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل نہ کرتے اور زمین جائیداد اور بنگلوں کو جو نہ چھوڑتے۔ تو اللہ رب العزت نے گنجائش رکھی ہے بھائی رزق حلال طریقے سے، بنگلے بھی بناؤ، کوٹھیاں بھی بناؤ، گاڑی بھی خریدو، لیکن ہو حلال کا راستہ، اور پھر ان میں اسراف نہ ہو، ان میں تکبر نہ ہو، ان میں ریا نہ ہو، ان میں اکڑ نہ ہو۔ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ممانعت نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ وہ حاصل کی جانے والی چیز مباح ہو، حلال ہو، اور حاصل کی جانے والی چیز کے حصول کے لیے ناجائز اور حرام طریقوں کو اپنایا نہ جائے، اور جب مل جائیں تو ان میں تکبر نہ کیا جائے، اور جب مل جائیں تو ان میں اسراف نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت یہ اجازت سلب کر لیتے، نہیں تم نے اپنی جائیدادیں نہیں بنانی، گھر نہیں بنانے، اور مل گئے تو چھوڑ دینے ہیں، ان کو نہیں رکھنا، تو پھر تم پر کیا بیتتی؟ کیا تم یہ کام کرتے؟ بہت تھوڑے ہوتے جو یہ کام کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک یہ لوگ کریں وہ کام جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہوگا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور جب یہ ایسا کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کر لیں، نصیحتوں کو قبول کر لیں، قرآن کریم کے احکامات کو قبول کر لیں اور خوش دلی سے قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بشارت فرما رہے، کیا بشارت دے رہے؟ کہ پھر ہم ان کو اجرا عظیما، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو صراط مستقیم پر چلائیں گے، صراط مستقیم کے راستے ایسے لوگوں کے لیے ہموار کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح سجائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رنگ میں اپنی زندگی کو ہم لوگ پوری طرح رنگین کریں، ہماری زندگی پاکیزہ بن کر گزرے، اور پاکیزگی کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی کے اس سفر کو طے کریں، پاکیزگی کے ساتھ۔ تو یہ انمول زندگی کے چند لمحات ہیں، انمول خزانہ ہے، پوری دنیا کی قیمت کو دے کر، پوری دنیا کی دولت اور خزانوں کو دے کر بھی ایک سانس بھی نہیں خریدا جا سکتا، ایک سانس بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر انسان 4 زمانوں سے گزرتا ہے، ہر انسان 4 زمانوں سے گزرتا ہے۔ ایک زمانہ ہے عالم ارواح کا، اور ایک زمانہ ہے عالم دنیا کا، اور ایک زمانہ ہے عالم برزخ کا، اور ایک زمانہ ہے عالم آخرت کا۔ عالم ارواح وہ ہے جہاں پر میں اور آپ
پوری دنیا کی روحوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی مرتبہ پیدا فرما دیا. کب پیدا فرما دیا نہیں معلوم، ہزاروں سال پہلے، ہزاروں برس پہلے. اور زمین و آسمان کو بھی نہیں معلوم بنایا گیا نہیں بنایا گیا. جب سے زمین و آسمان بنی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرما دیا. میں اور آپ پیدا ہو چکے تھے، ہزاروں برس ہم لوگ عالم ارواح میں گزار کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے وقت جب جس شخص کا جس کی روح کا جس زمانے میں آنے کا حکم ہوا وہ اس زمانے میں آتی رہی اور اپنی اس دنیا میں آتی رہی. اور یہاں پر آ کر انہوں نے زیادہ 1000 برس عمریں گزاری، یا 70 سال اب اس امت کی عمریں ہیں، 60-70 برس اس امت کی عمریں ہیں، زیادہ 100 سال یا 150 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ عالم دنیا ہے. تو یہاں پر آئے اور بہت ساری ایسی ہیں جو اس وقت سے جس وقت ہماری روحیں پیدا کی گئی آج بھی اس وہاں پر موجود ہے. وہ آئیں گی قیامت تک، وہ جب تک آ نہیں جائیں گی مکمل روحیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو ہر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک اللہ رب العزت قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے. تو جو لوگ آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. اب ہم سے پہلے ہمارے دادے پردادے، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے اور زیر زمین ہو گئے، مٹی کا ڈھیر بن گئے، زمین جو ہے کہ زمین کے نیچے چلے گئے، اور آج وہاں پر وہ سوئے ہوئے ہیں. وہ ہے زمانہ عالم برزخ کا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا زمانہ ہے. اور اس زمانے کے بعد ایک زمانہ ہے عالم آخرت کا، اور وہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ عالم ارواح سے منتظر ہے روحیں اس دنیا میں آنے کے لیے. اس دنیا میں آئے تو انسان موت کا شکار ہوا اور موت نے پہنچا دیا قبر میں. قبر کا زمانہ عالم برزخ کا ہے. برزخ اسے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو زندگی اور آخرت کے درمیان رکاوٹ ہو، دنیا اور آخرت کے درمیان آڑ ہو، اس وجہ سے اسے برزخ کہا جاتا ہے. اب دنیا سے بھی یہ نکل گیا اور آخرت سے بھی یہ پیچھے ہے، درمیان کا زمانہ ہے قبر کا، اس کے اندر یہ روح موجود ہے، یہ جسم موجود ہے. تو اللہ رب العزت اس زمانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ عالم برزخ. یہ بھی بہت بڑا زمانہ ہے. اور اس کے بعد زمانہ ہے عالم آخرت کا، اور وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی شخص آ گیا، اس زمانے میں جب کوئی شخص آ گیا تو وہاں پر پھر اس کے لیے موت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جنتیوں کو جمع فرمائیں گے اور جہنمیوں کو جمع فرمائیں گے. پہلے جنتیوں کو لایا جائے گا اور موت کو مینڈے کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا ایک میدان میں، اور پھر اللہ رب العزت جہنمیوں کو بلائیں گے، ان کے سامنے بھی وہ مینڈا ہوگا اور پھر اس کو ذبح کر دیں گے کہ یہ موت ہے. جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ اب موت کو ذبح کر دیا گیا، آج کے بعد ہمیں موت نہ آئے گی. اور جہنمی جو ہے ان کے عذاب کی شدت، تکلیف کی شدت بڑھ جائے گی کہ ہائے ہائے موت کو ذبح کر دیا گیا. پہلے دنیا میں تکلیفیں تھیں تو موت نے ختم کر ڈالی، اب تو موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، اب جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا، جھلسنا پڑے گا، اب تو موت کبھی آئے گی نہیں. اب جہنمی اس وجہ سے ان کے عذاب کی شدت بڑھ جائے گی. تو پھر کیا ہے یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد؟ یہ دنیا کی زندگی عالم ارواح کے مقابلے میں، عالم برزخ کے مقابلے میں، عالم آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے. اور اس زندگی کو ہم عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، ان لمحات کو ہم کھیتی باڑی میں گزار دیتے ہیں، تجارت میں گزار دیتے ہیں، معاملات میں گزار دیتے ہیں، اپنی شہوت پرستی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس 60-70 سالہ زندگی کو رنگین کرنے کے لیے، اس نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی ہمیشگی کی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں اس زندگی کی جو ہے قیمت کا احساس نہیں ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے کس قدر قیمتی زندگی ہے، یہ زندگی کے لمحات کس قدر ہمارے لیے قیمتی ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے یہ زندگی جو دی ہے اسی کے اوپر دار و مدار ہے جنت کا یا جہنم کا، اسی زندگی کے اوپر دار و مدار ہے برزخ میں قبر کے وسعت کا اور تنگی کا. تو اب ہر انسان کے اختیار میں ان زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھ کر اللہ کی عبادات میں گزار لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں گزار لے، دین کے مطابق گزار لے، اس کی فکر میں گزار دے. تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے تو ایک شخص آیا گھوڑے پر دوڑتا ہوا. اب صحابہ کرام کو فکر ہوئی کیونکہ جنگ کا ماحول تھا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. اب وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے صحابہ کرام اسے روکنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ روکو، اسے آنے دو. وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برابر لا کر سواری کو کھڑا کر دیا، اور پھر سواری آہستہ آہستہ جاری اور چلتی ہوئی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں اس نے کچھ سوالات کیے. وہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، اس نے کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق، نبوت کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات دیے، سوالات کے جوابات دیے. وہ اس سوالات کے جوابات کو سن کر مطمئن ہوا
پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ ابھی چند قدم اور آگے چلے، ایک زمین پر چوہوں نے کچھ زمین کو نیچے سے کورید ڈالا، کھوکھلا کر دیا۔ اور زمین جب کھوکھلی ہو گئی تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ زمین کے نیچے کوئی گڑھا بن چکا ہے، اور اوپر بظاہر زمین ہے لیکن نیچے گڑھا ہے۔ تو اس گھوڑے کے پاؤں جب اس زمین پر گئے تو وہ گھوڑا کے پاؤں زمین کے اندر دھنسے، اور زمین پر جب دھنسے وہ گھوڑا گرا، اور گرنے کے بعد اس صحابی، وہ چونکہ صحابی بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، وہیں پر جب وہ گرا ہے اس کی گردن ٹوٹی ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمے سے پہلے اس کی 60 سالہ 50 سالہ 70 سالہ زندگی کفر میں گزری، شرک میں گزری، لیکن اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں، اس کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک رکعت نفل بھی نہیں ہے، سبحان اللہ بھی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کے بعد وہ شہید ہو گیا، وفات پا گیا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ حساب لینے کے لیے کچھ اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا، لیکن زندگی نے مہلت ہی نہ دی، کلمہ پڑھا اور وفات پا گئے، تو بغیر حساب کے یہ شخص جنت میں گیا۔ تو اب اس سے جا کر پوچھو یہ زندگی کے چند سیکنڈ اس کے لیے کتنی قیمتی بنے۔ تو ہمارے یہ زندگی کے لمحات، ہر لمحہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اسے اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے، اس کی اپنی نفس کی جو ہے لذت کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، جہاں پر کبھی موت نے نہیں آنا۔ زندگی مل گئی تو موت نہیں آنا، یہاں پر تو یہ ہے نا موت آئے گی اور ختم ہو جائے گی زندگی، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ موت آئے گی نہیں، جنتیوں کے لیے بھی موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کے لیے بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔